السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دنیا بھر سے مجھے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے بہت سی دعائیں۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہوں گی وہ ہے صحت مند زندگی، یعنی ہیلدی لائف سٹائل۔ صحت مندانہ زندگی کیسے گزاری جائے، اس کی اہمیت موجودہ دور میں بہت بڑھ گئی ہے، جہاں کرونا وائرس کی وبا نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اموات کا ایک سلسلہ ہے جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ کرونا وائرس کا ویریئنٹ بدلتے جا رہے ہیں۔ اومیکرون کے بعد اب موسم سرما میں فلورونا کا عذاب کھڑا ہے، یعنی کرونا اور فلو وائرس کا اٹیک ایک ساتھ۔ ان وبائی امراض میں ماہرین کا فوکس قوت مدافعت بڑھانے پر ہے، جو غالباً بیمار اور بوڑھے لوگوں کا ہی مسئلہ نہیں بلکہ جوانوں کو بھی قوت مدافعت کی کمی کا سامنا ہے۔ اس مشکل وقت میں ہمیں احساس ہوگا کہ ہم صحت مندانہ زندگی سے کتنے دور نکل آئے ہیں۔ قوت مدافعت یعنی امیونٹی کو بڑھانے کے لیے متوازن غذا، روزانہ کی ورزش، مکمل نیند اور ذہنی سکون کے ساتھ ساتھ بڑھتی عمر میں مختلف منرلز اور وائٹامنز کا حصول ہے۔ کچھ زیادہ دور نہیں بلکہ 30 یا 40 سال پہلے بزرگ حضرات جانتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں صبح سویرے پرتکلف ناشتے یعنی بریک فاسٹ کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا۔ ہمارے روایتی اور دیسی کھانے چاہے شہر ہو یا گاؤں سب جگہ پسند کیے جاتے تھے۔ پراٹھے، انڈے، مکھن، شہد، لسی، دہی، مکئی کی روٹی، ساگ، سب کچھ ناشتے کی میز پر یا دسترخوان پر موجود ہوتا تھا۔ اسی طرح دوپہر کے کھانے کا اہتمام بھی خواتین بڑے زور و شور سے کرتی تھیں۔ کاریں نہ ہونے کے برابر تھیں، پیدل اور سائیکل پر آفس یا اپنے کام پر جایا جاتا تھا۔ سگریٹ نوشی چھپ چھپا کر کی جاتی تھی۔ دن بھر کام میں مصروف رہنا، شام کو گھروں میں واپس آنا اور عشاء کی نماز کے بعد جلد سو جانے کا رواج عام تھا۔ پھر ایک میٹیریلسٹک دور کا آغاز ہوا۔ روپے پیسے کو سب چیزوں پر فوقیت دی جانے لگی۔ رات کو دیر تک کام کرنا، ڈائن آؤٹ، کھانے پینے کا رواج، دیر تک جاگنا، موویز، پارٹی، ان سب چیزوں کو ترجیح دی جانے لگی۔ پیسے کی دوڑ نے کچھ آسائشیں تو دیں لیکن ہم سے بہت سی اچھی عادات کو چھین لیا۔ غذا اور صحت ہماری پریورٹی لسٹ میں بہت نیچے چلی گئیں۔ آج ماہرین صحت کے مطابق صبح کا کھانا یعنی ناشتہ صحت مندانہ ہونا چاہیے، کیونکہ جسم کے میٹابولزم کا عمل دن چڑھنے کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے اور دن کے آغاز میں زیادہ انرجی درکار ہوتی ہے۔ کم سے کم 40 منٹس روز کی ورزش یا واک کی تاکید کی جاتی ہے۔ دوپہر کو کھانا صحت مند غذاؤں سے خاص کر فائبرس ڈائٹ یعنی پھل اور سبزیوں کے ساتھ بھرپور ہونا چاہیے۔ کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لینے یا سستا لینے کو باقی دن کے لیے جسم ایک دم تازہ دم ہو جاتا ہے۔ رات کا کھانا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے۔ 8 گھنٹے کی نیند جسم کے لیے بہت ضروری ہے اور رات کی نیند کا کوئی نعم البدل نہیں۔ ذہنی پریشانیوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سگریٹ نوشی ایک ایسی لت ہے جس نے ہمارے معاشرے کو انفرادی نہیں اجتماعی نقصانات بھی پہنچائے ہیں۔ سگریٹ نوشی پر میں انشاءاللہ بہت جلد ایک علیحدہ ویڈیو میں گفتگو کروں گی۔ ہم نے ہر وہ چیز اپنا لی ہے جو ہماری صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ایک سینگ ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، اور واقعی یہ حقیقت آپ کسی دائمی بیمار شخص کے پاس بیٹھیں تو پتہ چلتی ہے۔ بلڈ پریشر، ڈائبٹیز جسے عرف عام میں شوگر بھی کہا جاتا ہے، ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول، یورک ایسڈ کا ہائی ہونا، معدے کی تیزابیت اور السر جیسے موذی مرض کا دل اور دماغ اور گردے کی بڑی بیماریوں کا وجہ بننا۔ کیا یہ بیماریاں پہلے سننے کو ملتی تھیں؟ بیماریاں تو موجود تھیں مگر خال خال ہی کوئی شخص ان کا شکار ہوتا تھا۔
آج کل زیادہ عمر نہیں بلکہ ہر دوسرا جوان ان بیماریوں کو لیے ہوئے ہے۔ اس کی وجہ آسان زندگی، فاسٹ فوڈ کا رجحان، فاسٹ ٹرانسپورٹ، زندگی میں جسمانی کھیل یا مشقت کی کمی، سیڑھیوں کی بجائے لفٹ کا زیادہ استعمال، سگریٹ نوشی اور شیشے کے استعمال کو سٹیٹس سمبل سمجھنا، موبائل فون کا بلا ضرورت استعمال، کھانوں میں متوازن غذا کا فقدان، کھانوں کی ٹائمنگ کا غلط استعمال یعنی ڈائن آؤٹ جیسے خوبصورت لفظوں کا استعمال ہماری صحت مند زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ ہم صحت کے صاف ستھرے اصولوں کو فراموش کر چکے ہیں، جس سے اپنی اور آنے والی جنریشن کو بھی موذی بیماریوں کے خطرات میں مبتلا کر رہے ہیں۔ سادگی کو اپنانا، غذا کو متوازن رکھنا، ورزش کو اپنی روٹین کا حصہ بنانا، پوری نیند لینا ہماری صحت مند زندگی کی ضمانت ہے۔ ایک صحت مند انسان ہی معاشرے کا رسپانسبل شہری اور ایک صحت مند گھرانہ ہی ملک کا روشن مستقبل ہے۔ بیماریوں سے گھرا انسان نہ صرف اپنے بلکہ دوسروں کے لیے بھی مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو قائم رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنے آپ کو ٹریش نہ سمجھیں، جو ملا اندر ڈال لیا، جیسا لائف سٹائل ملا اپنا لیا۔ ہیلدی ہیبٹس اپنائیں اور ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دیں۔ اپنی روٹین، ٹائم، بجٹ اور ذمہ داریوں کے اکارڈنگ ہیلتھ مینجمنٹ پر فوکس کریں۔ ہم دوسروں کو مشورہ دینے میں دیر نہیں کرتے کہ گاجر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے، دودھ کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، کھانا اولیو آئل میں پکانا چاہیے تاکہ بہت سی بیماریوں سے نجات پا سکیں، لیس سوڈیم نمک کا استعمال ضروری ہے، نٹس اور کھجور کا استعمال سردیوں میں بہت مفید ہے، کھیرا، پالک اور دوسری ہری سبزیوں سے سکن تازہ رہتی ہے، چکنائی اور اسپائسی کھانے سے اجتناب کریں، زیادہ ٹھنڈا پانی نہ استعمال کریں، چاول کا استعمال کم اور مناسب کریں، ریڈ میٹ کی مقدار اپنے کھانوں میں روٹین کے حساب سے کریں، کبھی دیسی چکن، کبھی فش، انڈے، قیمہ، دالیں، غرض ہر نعمت خداوندی کا مناسب استعمال ہماری خوراک زندگی میں رہنا چاہیے۔ لیکن کیا خود کو آپ نے ان سب کا عادی بنایا ہے؟ کیا خود کی صحت کا خیال کیا ہے؟ Start from yourself. You will definitely lead to the healthy family. اللہ ہم سب کو استقامت کی توفیق دے، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔